نحمد اللہ صلی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹس پونڈر ود ڈاکٹر سہیل انور. یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے, تیسرا قسط ہے جو ہماری مین ٹاپک ہے کہ مسلمان کیوں دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں, ان کی کیا وجوہات ہیں. اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کمی, جس کی وجہ سے جو مینٹل سارٹ آف ایجوکیشن ہم نہیں حاصل کر پا رہے, کیا وجہ ہے اس کی. اسلام ایک بہترین مذہب ہے دنیا کا. یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا, اس کے بعد پھر بتدریج سارے انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا یہ خوبصورت مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, اور انہوں نے ہمیں یہ مذہب اپنی بہترین حالت میں مکمل کر کے ہمیں دیا, ہمیں قرآن دیا. میں نے یہ نوٹ کیا, میں نے کہیں پڑھا بھی تھا ویسے, کہ قرآن ایسا ہے جیسے ایک بہت بزرگ, بڑا, بہترین, ذہین دوست, جن کے ساتھ ہم زیادہ کمیونیکیٹ کریں گے, زیادہ ٹائم صرف کریں گے, وہ اتنا اپنی بیش بہا جو معلومات ہیں اس کے پاس وہ ہمیں دے گا. اب یہاں ایک پرابلم ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوست جو ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب اگر لینگویج ڈیفرنٹ ہے, جو آپ کو وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آتی, تو کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو گیا. کسی بھی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے 90% جو اس کے وہ دیکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کمیونیکیشن, اور کسی بھی کمیونیکیشن کو 90% چانس یہ ہوتے ہیں کہ لینگویج اس کو سپورٹ کرتی ہے. تو اگر آپ کے پاس لینگویج نہیں ہے تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گی. اگر آپ کی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو جائے گی تو آپ کی جو دوستی ہے اس میں فلاء پیدا ہوگا, سلو ہو جائے, آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی. اس طرح سے دوری پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ دوست اپنی ساری جو معلومات ہے وہ آپ کو نہیں دے پائے گا. یہی حالت ہماری جو ہے قرآن کے ساتھ ہے. ہمیں قرآن کی ورسز جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ لینگویج ڈیفرنٹ ہے اور ہم اسی کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. دو دوست ہیں, ایک جو ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں, اور اپنا ایڈریس اس کو دے دیا. یہ وہ زمانہ ہے جب سیٹلائٹ نیویگیشن وغیرہ نہیں ہے, اور ایڈریس جو ہے اس نے اس کو دیا. جس دن اس کو آنا تھا ان کے گھر پہ, اس نے اس کا ایڈریس کھولا اور وہ حیران ہو گیا, کیونکہ ایڈریس جو ہے وہ جرمن لینگویج میں لکھا ہوا ہے. جرمن لینگویج اس کو نہیں آتی, گھر پہ پہنچنا ہے اس کے, کیا کرے گا؟ سیدھی سی بات ہے کہ کسی طرح سے کسی سے پوچھ کے اس جرمن لینگویج کو وہ ٹرانسلیٹ کرے گا اپنی لینگویج کے اندر, جو اس کی اپنی کمفرٹیبل لینگویج ہوتی ہے. اردو ہے, پنجابی ہے, عربی ہے, انگلش ہے, جو بھی ہے, اس میں وہ ٹرانسلیٹ کرے گا, اور پھر اس کے بعد وہ اس گھر پہ پہنچ جائے گا. قرآن ایک طویل, کمپلیکس اور ڈیٹیلڈ ایڈریس ہے جنت پہنچنے کے لیے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرتے. ہم اس کو اس لینگویج میں قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں جس لینگویج میں ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا. ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے. قرآن دراصل ہدایت کے لیے ہے. قرآن ہدایت کی بک ہے. ثواب ساتھ ساتھ آئے گا سیکنڈریلی, بٹ پرائمرلی قرآن جو ہے وہ ہدایت کی بک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے جو ہے پوری طرح سے معلومات, اس کی جو علم ہے وہ اخذ نہیں کرتے, جو اس دنیا کے لیے بھی ہے اور اس دنیا کے لیے بھی ہے. پچھلے قسط میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو آج سے 1200 سال پہلے, 1100 سال پہلے, جو گولڈن ایج کے اندر جو ہے ٹرانسلیٹ کرنا قرآن کو ڈسکس کرنا, اوپن مائنڈیڈلی ڈسکس کرنا, وہ بہت زیادہ ہوتا تھا, جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے بہت آگے نکل گئے تھے. آج ہم ترقی پذیر اس لیے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا پرابلم ہے.
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا پرانا اور انٹیسٹڈ یا ان چیلنجڈ کہہ لیں تعلیمی نظام ہے. یہ تعلیمی نظام جس کا چیک اینڈ بیلنس صدیوں سے نہیں ہوا. یہ وہ تعلیمی نظام ہے جو کہ مین اسٹریم ایجوکیشن میں بھی ہے اور برا سچویشن ہے ہمارے اسلامی ایجوکیشن کے اندر. اس میں کیا ہے کہ اب ایک بچے سے اگر آپ اس کی صلاحیت کو باہر نکالنا چاہتے ہیں کسی بچے سے، یہ ایک آرٹ ہے اور یہ آسان بات نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ جو آرٹ ہمارے تعلیمی نظام میں موجود نہیں ہے. ہمارے پہ ٹیچر کی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس کریکولم کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہم بچوں کو وہی چیز بتاتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ہم ایک سانچہ بناتے ہیں، بچوں کو اس میں ڈھالتے ہیں اور ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کریکولم ہے، اسے یاد کرو، اس کو جو ہے نا ایگزام میں لکھو گے اور آپ جو ہے پاس ہو جاؤ گے اور یہ سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں، نالج حاصل کرنے کے لیے نہیں. وہ سیکنڈری بن جاتی ہے، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. یہ چیز چیلنج نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں وہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. یہ صرف کسی ایک ملک میں نہیں ہے، یہ زیادہ تر اسلامی ممالک میں یہ ہے. انفیکٹ یہ یورپین ممالک میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. اسے میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جو بچے بڑے ہو کر جب یہ گریجویٹ بنتے ہیں مین اسٹریم میں یا اسلامی نظام کے اندر، یہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ سارے گریجویٹ جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. اسے میں ایجوکیشنل کلوننگ بولتا ہوں. بچہ جو ہے نا بورن انوینٹر ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ انوینٹ کر سکتا ہے، ایجاد کر سکتا ہے. اس کے پاس کریٹیکل تھنکنگ کی طاقت ہوتی ہے. وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتا ہے. وہ جو ہے اس کا انداز، اس کا ہورائزن جو ہے نا، آپ حیران ہوں گے ہم سے زیادہ ہوتا ہے بچے کا. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ غلطی کرنے سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ غلطی کرنا ایک غلط بات ہے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، ہمارا جو تعلیمی نظام اور اسپیشلی جو ہمارا مذہبی نظام ہے وہ غلطی کرنے کو سٹگمیٹائز کرتا ہے اور بچوں کی کریٹیوٹی کو، بچوں کی سوچ کے انداز کو، بچوں کی جو ہے نا اوپن مائنڈڈنس کو 2-3 سال کے عرصے میں بری طرح سے کچل دیا جاتا ہے. اس کی جو بھی اس کے خیالات ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ تقریباً مسمار کر دیتے ہیں. یہ ہو جانے کے بعد پھر اس کے بعد جیسے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ پھر اپنا جو کریکولم ہے اسے انسٹال کیا جاتا ہے. اور بچہ جو ہے اس میں وہ صلاحیت جب بڑا ہوتا ہے، ٹین ایج تک جب پہنچتا ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو لیٹرل وے میں سوچ سکے. دے کانٹ تھنک لیٹرلی. یہ پرابلم ہو جاتی ہے بچوں میں، لوگوں میں، اور وہ اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ان کے بزرگوں نے کہا ہے، سینکڑوں سالوں سے جو ہے نا یہی چیز چلی آ رہی ہے. اب آپ کو جو ہے یہ چیز کرنی ہے. اس میں نہ کچھ آپ نے سوالات کرنے ہیں، نہ کچھ آپ نے مزید کچھ سوچنا ہے. ہم نے اس کے لیے سوچ لیا، آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو اوور آل سیناریو ہوتا ہے، اس سے جو لڑکے گریجویٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ مدد نہیں کرتے ہیں معاشرے کو. اسی وجہ سے اسلام جمود کا شکار ہے، اسی وجہ سے مسلمان جمود کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، کیونکہ ہم میں سوچ کا انداز جو ہے وہ بہت مسمار کر دیا گیا ہے، خراب کر دیا گیا ہے. میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو نظام تعلیم جو ہے اس میں سیکھنے کے تین طریقے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایونچولی 3 طریقے سے سیکھتا ہے.
نمبر ایک جو کہ بہت خراب طریقہ ہے وہ یہ کہ کریکولم آپ کو ملا، آپ نے اسے نہ ٹرانسلیٹ کیا، نہ کچھ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، آپ نے اسے پورا کا پورا یاد کر لیا، یعنی رٹ لیا، ایگزام دیا، پاس ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا، کانسیپٹ نہیں معلوم، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، لیکن آپ نے سب کچھ پڑھ لیا۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اور غم کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے حفاظ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، سارے نہیں، بہت سارے حفاظ اس کیٹیگری میں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا یاد کیا ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو ذرا بہتر ہوتی ہے ان سے، وہ ہے کریکولم ملا، اس کو اگر ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ٹرانسلیٹ کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، سمجھے اسی کو، لیکن کوئی سوال نہیں، اس کو سمجھ لیا، اس کو یاد کر لیا، ایگزام دیا، پاس ہو گئے، سرٹیفکیٹ لے لیا۔ تیسرا طریقہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے، کریکولم ملا، اسے ٹرانسلیٹ کیا یا عربی سیکھی اور اس سے سمجھنے کی کوشش کی، یا ٹرانسلیٹ کیا، اس کو سمجھے، اس کے ساتھ پھر جو ہے نا کریٹیکلی اینالائز کیا، اس ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کیا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے جو علماء اکرام ہیں ان کے ساتھ، اور اس ٹاپک کو قرآن کے اندر جو ہے آج کی زمانے کی روشنی کے اندر اس کو اینالائز کیا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افلا تدبرون القرآن، میری ورسز پر، میرے آیتوں پر غور اور فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جو لوگ اس پہ کرتے ہیں، جو اس قسم کا نظام بنائیں گے، جو کہ انفارچونیٹلی آج کل نہیں ہے، جو یہ اس قسم کا نظام بنائیں گے، اس میں سوچ کی ایبلٹی بڑھے گی اور ہم جو ہے دنیا میں بھی آگے بڑھیں گے اور آخرت میں بھی آگے بڑھیں گے۔ مسئلہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا یہ ہے، یہ تو ہم نے ایک ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسٹے ٹیونڈ، اور ہم جو ہے نا آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ بہت سارے اور وجوہات میرے ذہن میں ہیں اور میں ہر وجہ کا ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی، اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔